نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، خالق کائنات مالک ارض و سما جل مجد العظیم احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اشیاء کی عظمت معلوم ہو جانے پر ان کی طرف کسی دوسری شے کی نسبت پائے جانے سے اس شے کی عظمت معلوم ہوتی ہے. مثلا ہمارے بھی گھر ہیں، تمہارے بھی گھر ہیں، ان کی کوئی عزت اس حوالے سے تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کی عزت ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ نسبت جب اعلیٰ ذات کی طرف پائی گئی تو بیت کا معنی گھر ہوتا ہے، بیتی کا معنی ہے میرا گھر، بیتوں کا اس کا معنی ہے تیرا گھر، بیتو ہو اس کا معنی ہے اس کا گھر. تو اس طرح تو کئی گھر ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے بیت اللہ تو سن کر ہی مومن کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. اللہ کا گھر، باوجود اس کے کہ جو بیتی یعنی میرا گھر ہے میں اس میں رہتا ہوں، بیتوں کا جو تیرا گھر ہے تو اس میں رہتا ہے، بیتو ہو جو اس کا گھر ہے وہ اس میں رہتا ہے. اللہ تو رہنے سے پاک ہے، صرف نام کی نسبت سے اتنا مقام مل جاتا ہے. وہ تو رہنے سے پاک ہے، وہ مکین کسی مکان کا ہونے سے پاک ہے. وہ مقید ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، کوئی جگہ اس کا احاطہ کر لے، کوئی جگہ اسے گھیر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جی میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا، پھر جی میں اپنے باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، تے جی میں اپنے اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، پھر مقید جانا. تو اللہ تو مقید ہونے سے پاک ہے بھائی. لوگ اسے ملنگ کہتے تھے، نہیں بڑی معرفت کی بات کر گیا. تو اللہ کو مقید نہیں سمجھا جا سکتا، تو وہ تو رہنے سے پاک ہے. تو باوجود اس کے کہ وہ کسی بیت کا رہنے والا ہو، کسی مکان کا مکین ہو، وہاں ٹھہرے اور مکان نعوذ باللہ اس کا احاطہ کرے، ان ساری چیزوں سے وہ ہے ہی پاک. صرف نسبت ہے تشریفی
کہ عزت ظاہر کرنے کے لیے اس کی نسبت اس کی طرف ہو گئی ہے کہ وہ بیت اللہ ہے. اب وہ کتنا برکت والا، کتنا شرف والا ہو گیا. ایک سچا مومن اور مسلمان ہی اس کے شرف اور عظمت کو سمجھ سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی کعبۃ المکرمۃ عبادۃ. اللہ کرے سب کو یہ عبادت نصیب ہو. حدیث پاک پڑھ رہا ہوں میں. فرمایا النظر الی کعبۃ المکرمۃ عبادۃ. فرمایا جس میرے امتی کو نظر ڈالنا نصیب ہو جائے بیت اللہ پر، فرمایا یہ نظر بھی عبادت ہے. یہ نظر، یہ بھی نظر ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے، یہ بھی نظر ہے نا. اور ایک نظر وہ ہے جو اللہ کے گھر پر جا پڑے. فرمایا اس نظر کو نظر معمولی نہ سمجھنا. جیسے وہ گھر معمولی نہیں ہے، اس طرح اس کی طرف نظر بھی معمولی نہیں ہے. النظر الی کعبۃ المکرمۃ عبادۃ. میری دعا ہے آپ میرے لیے کریں، اللہ سب کو یہ عبادت نصیب ہو. فرمایا بیت اللہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے یاد آ گیا کہ چلو میں وہ بیان ہی کر دوں. اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے. اس عبادت کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے اس شاہکانے مکہ و مدینہ تڑپتے دکھائی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اہل ایمان کو یہ تڑپ ہونی چاہیے. میرے والد گرامی حضور قبلہ شمس الحقا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوستوں کو، جو آتا بے لیا اللہ دے گھر بھی گیا ہے کہ نہیں، حضور دے روزے تے بھی گیا ہے کہ نہیں گیا ہے. اگر وہ کہنا نہیں پھر تو کی کیتا ہے، کمال ہے دنیا اکٹھی کر کر کے کی کریں گا. اوے خرچ کر رب دا گھر ویکھ یا رب دے حبیب دا گھر ویکھ. پتہ نہیں، میں گن نہیں سکتا، سینکڑوں ایسے بندے ہیں جنہوں نے بابا جی سرکار کی رہنمائی کرنے پر، اس رستے پر چلانے پر حج اور عمرہ کیا ہے. سینکڑوں ہیں، سینکڑوں. اور حدیث پاک میں آتا دالو علی الخیر کفاعل ہی. جو نیکی پر رہنمائی کرتا ہے وہ نیکی کرنے والے جتنا ثواب پاتا ہے. تو ماننا پڑے گا بابا جی سرکار گھر بیٹھے بڑا ثواب کما جاتے تھے. بولو سبحان اللہ جنہیں سمجھ آئی. اللہ کرے اس در کی اور گھر کی زیارت سب کو نصیب ہو جائے. ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں دنیا میں اس گھر کو صرف تکنے کے لیے، لیکن اس کے مساوی عبادت اور ثواب تیرے گھر میں بھی ہے. اب سبحان اللہ بولو تو میں حدیث کا اگلا حصہ پڑھوں. فرمایا النظر الی وجہ الوالد عبادہ. فرمایا بیت اللہ کو تکنا عبادت ہے نا، تو باپ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. باپ سے محبت کرنے والے بولو سبحان اللہ. النظر الی وجہ الوالد عبادۃ. فرمایا محبت سے باپ کو تک، بیت اللہ کو تکنے کا ثواب کمانے کے لیے ہزاروں روپے لاکھوں خرچ کرنے والے تیرے گھر میں بھی ثواب موجود ہے. وہ سرکار کا امتی کلمہ، یہ کلمے کی برکت ہے نا. اب والد تو والد ہے نا، داڑھی رکھی یا نہیں، علم پڑا ہوا یا نہیں، والد تو والد ہی نا یار. اس کی اولاد کو تو ثواب ملے گا نا. بولنا ذرا. ہائے ہائے. تو میں بھی روزے کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بولے آپ. فرمایا نظر الی وجہ الوالد. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نظر نظرۃ رحمۃ الی والدیہ کتب اللہ لہ حجۃ مبرورۃ. قالوا یا رسول اللہ وان نظر فی اليوم 100 مرۃ قال اللہ اکبر واطیب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک سن کر کہہ دو ذرا سبحان. فرمایا حضور علیہ السلام نے جس بچے بچی نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف محبت سے دیکھ لیا، کتب اللہ لہ حجۃ مبرورہ. اللہ اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھے گا. صحابہ نے عرض کی اگر دن میں 100 دفعہ دیکھ لے تو ثواب تو بہت بڑا ہے، حج بھی اور مقبول بھی. ایک حج اور دوسری حج
مقبول. ہم جو پیسہ صرف کر کر آتے ہیں نا، کوئی بھی دنیا کی طاقت گارنٹی نہیں دے سکتی جا تیرا حج قبول ہو گیا. ماں باپ کو محبت سے دیکھ لے، مدینے والے نے گارنٹی دی ہے جا تیرا حج قبول ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی نے عرض کی وَإِنَّ ذَرَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، آقا اگر وہ دن میں 100 دفعہ تک لے، فرمایا تکنا اس کا کام